لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات بھیج محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان 1447 ہجری کا یہ پہلا عشرہ اور اس پہلے عشرے کی آج تیسری مجلس. موضوع اسلامی زندگی کے 10 عملی ستون، اور اس موضوع کے تحت گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں ایمان اور عمل اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی جو اہمیت ہے، عمل کی جو عظمت ہے، عمل کے جو اثرات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں کچھ حد تک پیش کیے تھے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو 10 عملی ستون ہیں، ان میں پہلا ستون ہے نماز. نماز افضل عبادت ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں نماز کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں، جو روایتیں ہیں، جو باقی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کی جائیں، آج کی اس مجلس میں انسان اور سماج کی تربیت میں نماز کا کردار. توجہ کیجیے گا. انسان کی
اور خود سماج کی تربیت میں نماز کا کیا کردار ہے۔ نماز صرف انسان ہی کو نہیں بناتی ہے، نماز سماج کو بھی بناتی ہے۔ نماز صرف فرد کی اصلاح نہیں کرتی ہے، نماز پورے معاشرے اور پورے سماج کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ جو انسان اور سماج کی تربیت ہے، اس سلسلے میں اول نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ کون سی یاد اور کیسی یاد؟ ایسی یاد اور ایسا غور و فکر جو عمل کا سبب بنے۔ تھوڑے سے شاید جملے تھوڑے سے سخت ہوں، لیکن کوشش ہوگی کہ اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ نماز یاد کا ذریعہ ہے۔ کس کی یاد کا ذریعہ؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ لیکن یہ کیسی یاد ہے؟ یہ وہ یاد ہے کہ جو ہم کو عمل کی طرف بلاتی ہے، جو عمل کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ یاد ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حرام سے بچتا ہے۔ یہ وہ یاد ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان واجبات کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن میں کیا کہا ہے کہ نماز ذکر اکبر ہے، بڑی اللہ کی یاد ہے۔ اس کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں یہاں پر ذکر سے مراد ہے حلال اور حرام کے وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان نمازی ہوگا۔ جب انسان نمازی ہوگا، انسان حرام کے وقت اللہ کو یاد رکھے، واجب کی ادائیگی کے وقت اللہ کو یاد رکھے۔ اور ذکر الہی کی جب بات آتی ہے تو دیکھیے ذکر الہی ہے، یاد الہی۔ اس یاد الہی کا تعلق کسی ایک وقت سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک جگہ سے مخصوص نہیں ہے کہ ہاں ہم مسجد میں آئے تو یاد الہی سے وابستہ ہو گئے، مسجد سے نکلے اور پھر وہ یاد ختم ہو گئی۔ مصلی عبادت پر آئے تو یاد الہی میں، اور مصلی عبادت سے اٹھے تو اب بس فراموش کر دیا۔ رمضان المبارک آیا تو خوب اللہ کو یاد کیا، رمضان مبارک چلا گیا، اس کے بعد پھر اللہ کو بھول گئے۔ نہیں، یہ یاد نہیں ہے۔ یہ کیسی یاد ہے؟ میں نے گزشتہ مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ نے عشق کیا ہے اور اگر آپ عاشق ہیں تو وہ کیسا عاشق ہے کہ جو بس اپنا وقت پڑھنے پہ تو یاد کرے اور پھر بھول جائے؟ وہ کیسا عاشق ہے؟ اس کو عاشق نہیں کہتے ہیں۔ اگر عشق کیا ہے، اگر محبت کی ہے، اگر ہم نے اس کو مانا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، تو خالی اپنا وقت اور اپنے مطلب کے لیے تھوڑی یاد کرنا ہے، بلکہ وہ ہے ایسا کہ اس کو یاد کیا جائے۔ اور اسی کو تو مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ معبود میں تیری عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ تجھے لائق عبادت پاتا ہوں تو عبادت کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر۔ تو نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے۔
دوسرے گناہوں سے دوری اور خدا کی طرف سے رحمت و مغفرت حاصل ہونے کا سبب ہے۔ نماز اگر انسان پڑھ رہا ہے تو بہرحال کسی نہ کسی لحاظ سے کچھ نہ کچھ تو اپنے کو بچا ہی لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو وہ گناہ سے بچ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ غلط کام سے دور رہتا ہی ہے۔ گناہوں سے دوری اور خدا کی طرف سے رحمت و مغفرت حاصل ہونے کا سبب، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، تو رحمت تو اس کی شامل حال ہوگی، اس کی مغفرت تو شامل حال ہوگی ہی، کیونکہ نماز انسان کو توبہ اور اصلاح نفس کی دعوت دیتی ہے۔ نماز میں سب کچھ ہے۔ اب آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، اگر توفیق ملی تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ نماز میں کیا کیا ہے۔ یہ تکبیرۃ الاحرام، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدے، یہ ذکر، یہ ترتیب، یہ موالات، یہ کیا ہے؟ یہ ہم کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم تو خالی بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ ہاں نماز ہے نماز ہے نماز ہے۔ نہیں، اس میں بھی ایک درس، ہر چیز میں ایک درس ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہے، ہر چیز کا ایک کارن ہے، ہر چیز میں ایک فلسفہ پوشیدہ ہے، ہر چیز میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ اس راز کو جاننا اور پھر مصلی عبادت کے اوپر آنا، تو پھر اس عبادت کی شان اور اس کا اندازی اور ہوتا ہے، پھر اس کا اندازی اور ہوتا ہے، اس کی شانی اور ہوتی ہے۔ تو کیونکہ نماز کیا ہے؟ انسان کو توبہ اور اصلاح نفس کی دعوت دیتی ہے۔ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مصلی عبادت پر آتا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معبود میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، جس لائق بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہی عاجزی اللہ کو پسند ہے، یہی انکساری اللہ کو پسند ہے، یہی بندے کا اللہ کے سامنے اپنے کو چھوٹا اور حقیر بنا کے پیش کرنا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے اللہ کو، کہ بندہ جب میری بارگاہ میں آئے اور میری بارگاہ میں آنے کے بعد اس طریقے سے جب وہ مناجات کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے، یا نماز تمام ہوتی ہے۔ نماز تمام ہونے کے بعد ہر مسلمان مستحب ہے کہ نماز کے بعد دعا کرو، اور بغیر دعا کے مصلی سے مت اٹھو۔ کوئی ایک جملہ دعا کا، کوئی ایک بات، چاہے اپنی زبان میں یا عربی زبان میں، جس زبان میں بھی ہو، لیکن اللہ سے کہو کچھ، اللہ سے کچھ مانگو۔ اور یہی چیز توبہ کا سبب بنتی ہے، یہی چیز اصلاح نفس کی دعوت دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے ایک صحابی سے سوال کیا، توجہ کیجیے گا، کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے مکان کے پاس پاک اور صاف پانی کی نہر جاری ہو اور تم روزانہ 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگاؤ، تو کیا تمہارے بدن پہ گندگی رہے گی؟ رسول اللہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بہت پاک صاف شفاف پانی کی نہر جاری ہے، چشمے کا پانی آ رہا ہے اور پانی صاف صاف پانی بہہ رہا ہے، اور تم 5 وقت دن میں اس میں غوطہ لگاؤ، صبح ہوگی پھر غوطہ لگائے، دوپہر ہوگی پھر غوطہ لگائے، شام ہوگی پھر غوطہ لگائے، اب بتاؤ کیا تمہارے جسم کے اوپر کوئی کثافت رہے گی؟ تمہارے جسم کے اوپر کوئی گندگی رہے گی؟ کیا جراثیم تمہارے جسم میں سرایت کریں گے؟ کیا تم بیمار ہوگے؟
اس نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، بالکل نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 5 وقت غوطہ لگائیں گے تو ہم بالکل صاف رہیں گے، 5 وقت غوطہ لگائیں گے تو ہم پاک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز بالکل اسی جاری پانی کی طرح ہے، نماز اسی جاری پانی کی طرح ہے، اسی نہر کی طرح ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو گناہوں کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اور 2 نمازوں کے درمیان انجام دیے گئے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھی، اب ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، آؤ ظہر کے وقت اللہ اکبر، پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو اور امید رکھو بخشش کی، امید رکھو کہ اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ 2 نمازوں کے درمیان میں جو غلطی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتا ہے، جو خطا ہوتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، اور پھر بندہ ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے، پھر ویسے ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تیسرے، نماز انسان میں ایمان کی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیے ایمان کی بات ہو رہی تھی نا 2 مجلسوں میں، پچھلی 2 مجلسوں میں ایمان کی بات ہوئی، عمل کے ساتھ ایمان، ایمان کے ساتھ عمل۔ یہ جو ایمان ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، یا اس کو اگر کو مضبوط کرنا ہے تو کیا کریں؟ اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اور اللہ کے جتنے احکام ان میں سب سے افضل حکم کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز انسان میں ایمان کی روح کو مضبوط کرتی ہے اور تقوی کے پودے کی پرورش کرتی ہے۔ یہ جو تقوی ہے نا، رمضان مبارک اللہ نے کہا کہ شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ماہ مبارک رمضان آیا، آپ نے وہ تقوی کا بیج لگا دیا، اب دھیرے دھیرے اس کو ہم سینچ رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، کھاد دے رہے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے۔ یہ جو تقوی کا بیج ہم نے پہلی رمضان کو لگایا ہے یہ مضبوط ہو جائے، اس میں تھوڑا کوپلیں دکھ جائیں، اس میں تھوڑا سا پتیاں آ جائیں، اس میں کلیاں کھل جائیں، اس میں پھول آ جائیں، اس میں پھل نکل آئیں۔ یہ جو تقوی کا بیج ہے، اس تقوی کے درخت کو حقیقت میں سینچنے میں جو سب سے زیادہ مددگار چیز ہے وہ ہے نماز۔ اس تقوی کے درخت کو جو سب سے زیادہ مضبوط کرتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ ایمان اور تقوی یہ گناہوں کے مقابل 2 مضبوط دیواریں ہیں، ایک کا نام ہے ایمان اور ایک کا نام ہے تقوی۔ اگر یہ 2 دیواریں آپ نے کھڑی کر دیں تو کبھی گناہ آپ سے قریب آئے گا ہی نہیں، گناہ آپ سے قریب آئے گا ہی نہیں۔ ایک ایمان کی دیوار، دوسرے تقوی کی دیوار۔ بس یہ ہے کہ یہ دیواریں مضبوط ہوں، ایسا نہ ہو کہ چھیند لگا کے وہ کوئی چور آ جائے، سیند لگا کے، اس کو سیند لگا کے بولا جاتا ہے کہ سیند لگا کے کوئی ڈاکو اندر آ جائے۔ لہذا یہ دیواریں مضبوط ہو، جو ایمان کی دیوار ہے وہ بھی مضبوط ہو، اور جو تقوی کی دیوار ہے یہ بھی مضبوط ہو۔ یہ تقوی، ایمان اور تقوی گناہوں کے مقابلے میں 2 مضبوط دیواریں ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جسے نہی از فحشاء و منکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی پکڑتی ہے تم کو، کھینچتی ہے تم کو، حائل ہوتی ہے تمہارے درمیان میں؟ ہاں حائل ہوتی ہے۔ کب؟
جب نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے تب یہی نماز ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں دیوار بن جاتی ہے. یہی نماز ہمارے اور گناہوں کے بیچ حرام کے درمیان میں دیوار بن جاتی ہے. پھر حرام کو ہم سے قریب نہیں آنے دیتی یا ہم کو حرام کے قریب نہیں جانے دیتی ہے, اور انسان اپنے کو بچا لیتا ہے, انسان بچ جاتا ہے. اور یہ وہی چیز ہے جس کو متعدد حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب گنہگار لوگوں کے حالات ائمہ علیہم السلام کے سامنے بیان ہوئے تو امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں جو بیچارے کسی نہ کسی لحاظ سے پریشانی میں اور دکھ میں تکلیف میں آتے ہیں. مولانا یہ ہو گیا اور مولانا یہ ہو رہا ہے, مولانا وہ ہو رہا ہے. کبھی کبھی میں بھی اس سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں نماز تو نہیں پڑھتے ہیں. بس یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے. تم اتنی پرابلم بتا رہے ہو لیکن پرابلم کا حل تو تمہارے ہی پاس ہے. اور کچھ لہذا اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ پرابلم دور ہوں اور یہ سب یہ جو بلائیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ سب رفع ہو, نماز پڑھو, نماز کی پابندی کرو کم سے کم. تو معصومین علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایسے لوگ آتے تھے, آنے کے بعد کہتے تھے, اپنی مشکل بیان کرتے تھے. مولا فرماتے تھے کہ یہ بتاؤ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں نماز تو نہیں پڑھتے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہاں نماز پڑھتے تو ہیں. تو امام فرماتے تھے کہ بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, نماز ہی ان کی اصلاح کر دے گی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. امام نے سوال کیا بتاؤ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ سامنے والے نے کہا کہ ہاں نماز پڑھتا. کہا وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ یہ نماز ہی تمہاری اصلاح کر دی. یہ روایتوں کے جملے ہیں, یہ نماز نے اصلاح کر دی. وہ جو اپنی انسان پرابلم لے کے آیا تھا, جو مشکل لے کے آیا تھا, معلوم ہے کہ مشکل دور ہو گئی, وہ پرابلم ختم ہو گئی. کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے. چوتھے, نماز انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, ائمہ کو بھی مانتے ہیں, قیامت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں, اللہ کو عادل بھی جانتے ہیں کہ ہاں کل انصاف کرے گا. اور یہ سب ماننے کے بعد پھر بھی ہم ناانصافی کرتے ہیں, ہم بے عدالتی کرتے ہیں, اور ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے. ہم گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں, ہم حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں, ہم واجبات ادا نہیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے, اللہ کے وجود کو ہم تسلیم کر رہے ہیں, اللہ کو عادل جان رہے ہیں, پھر کیا چیز بنتی ہے کہ ہمارے قدم گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں؟ جب اللہ کو ہم مان رہے ہیں کہ اللہ عادل ہے اور وہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اور ان تمام چیزوں کو ہم قبول کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا ہے, اس نے فرشتے معین کیے ہوئے ہیں, اگرچہ اس کو فرشتے معین کرنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ خود سمیع و بصیر ہے. دعا کمیل میں آپ یہی تو پڑھتے ہیں کہ معبود تو نے یہ جو کرام کاتبین ہیں کہ جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں, حالانکہ ان کرام کاتبین کی ضرورت ہی نہیں, تو خود ہی گواہ ہے, تو خود ہی گواہ ہے. تو اس کے باوجود کیا ہوتا ہے, ہم یہ ساری چیزیں مانتے ہیں, ساری چیزیں قبول کرتے ہیں, اور پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے غفلت. غفلت. ہم غافل ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ کو مانتے ہوتے ہیں, اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے ہمارا, لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں. نماز کیا کرتی ہے؟ نماز انسان کو غفلت سے بیدار کر دیتی ہے,
جگا دیتی ہے انسان کو. اور راہ حق پر چلنے والوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی غرض خلقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری خلقت کس لیے ہوئی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. یہ عبادت کیا ہے؟ نماز تو افضل عبادت ہے. نماز خالی عبادت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، خالی نماز عبادت نہیں ہے. ہاں نماز افضل عبادت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت یعنی بندگی، عبادت یعنی سر تسلیم خم کر دینا، عبادت یعنی اللہ کا ہو جانا، اللہ ہی کا ہو جانا. یہ ہے عبادت. اور جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مادی دنیا اور جلدی گزر جانے والی لذتوں میں ہم غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. یہ دنیا کی لذتیں یہ سب ختم ہو جانے والی، یہ سب مٹ جانے والی، کچھ نہیں باقی بچے گا. ہمارے سامنے کتنے حالات، واقعات، عبرتیں، نصیحتیں سب سامنے موجود ہیں. کیسے کیسے محل، کیسے کیسے قبرستان، کیسے کیسے کھنڈرات، کیسے کیسے شہر، کہاں گئے وہ سب؟ سب رکھا رہ گیا، سب پڑا رہ گیا، کچھ کام نہ آیا، لے گئے اپنے ساتھ. کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہاں تک کہ ان کے ورثہ میں سے بھی کوئی ہے ان کے لیے دعا کرنے والا؟ پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. لیکن نماز چونکہ تھوڑے تھوڑے فاصلے اور شب و روز میں 5 بار پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تھوڑے تھوڑے سے فاصلے سے ہوتی ہے نا نماز. ابھی صبح ہوئی، مصلی عبادت پر آ گئے، ظہر مصلی عبادت پر، عصر مصلی عبادت پر، مغرب مصلی عبادت پر، عشاء مصلی عبادت پر. تو یہ جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پڑھی جاتی ہے، 5 بار پڑھی جاتی ہے، تو مسلسل انسان کو متوجہ اور متنبہ کرتی رہتی ہے. متنبہ مطلب آگاہ کرتی رہتی ہے، خبردار کرتی رہتی ہے، اس کو جگاتی رہتی ہے. اٹھو، تم مصلی عبادت پہ ہو، کہاں غفلت میں پڑے ہو؟ تو انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر دیتی ہے، انسان کو جگا دیتی ہے، اور اس کو غرض خلقت یاد دلاتی ہے کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں آئے ہو. یہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کو ذریعہ بناؤ، اس کو سیڑھی بناؤ، اس کو زینہ بناؤ، اس کو پل بناؤ، اور اس کے ذریعے سے وہ مقصد کہ جو تمہاری خلقت کا مقصد ہے وہ حاصل کرو. یہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ مال مقصد نہیں ہے، دولت مقصد نہیں ہے، یہ عیش و عشرت مقصد نہیں ہے. اور اس دنیا میں انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتی ہے. نماز انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتی ہے. یہ انسان کے پاس ایک عظیم نعمت الہی ہے جو انسان کو شب و روز 5 مرتبہ آگاہ اور خبردار کرتی ہے. 5واں جو اثر ہے تربیت کے سلسلے میں، جو پوائنٹ ہے کہ انسان اور سماج کی تربیت میں نماز کا کردار، اس میں جو 5واں کردار ہے وہ کیا ہے؟ نماز خود پسندی اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ کو ختم کر دیتی ہے. اس تکبر، غرور اور گھمنڈ کو ختم کر دیتی ہے. کیونکہ انسان 24 گھنٹوں میں 17 رکعت نماز ادا کرتا ہے.
اور ہر رکعت میں 2 بار اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے۔ یہ انسان جو اکڑ رہا تھا، جو سینہ تان کے چل رہا تھا، اور یہی انسان جب مصلی عبادت پر آتا ہے تو اپنی اس پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، خاک پہ رکھتا ہے۔ اور یہ ایک طریقے سے درس ہوتا ہے، ایک طریقے سے نصیحت ہوتی ہے، ایک طریقے سے عبرت ہوتی ہے۔ کاہے کی اکڑ ہے، کاہے کا غرور ہے، کاہے کا گھمنڈ ہے؟ تو 2 بار اپنی پیشانی کو کہاں رکھتا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور خدا کی عظمت کے مقابلے میں اپنے کو ایک ذرہ شمار کرتا ہے۔ معبود ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ جو دعائے کمیل میں وہ جملہ پڑھتے ہیں وہ اسی آئینے میں ہے، وہ اللہ کے مقابل میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم۔ معبود میں تو تیرا بیچارہ بندہ ہوں، میں تو تیرا مسکین بندہ ہوں، تیرا فقیر بندہ ہوں، تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے، سارا اختیار تیرا ہے۔ اور خدا کے مقابلے میں اپنے کو بالکل انسان زیرو سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے سب اللہ۔ اور یہی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر سے غرور کو ختم کر دیتی ہے، گھمنڈ کو ختم کر دیتی ہے۔ خود امیر المومنین نے بھی ایک مقام پر، اور جناب زہرا نے جو خطبہ فدق دیا ہے، اس خطبہ فدق میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو شروع ہی میں بعض عبادات کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایمان کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا ہے، اللہ نے حج کو کیوں، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس میں فلسفے کو بیان کیا بی بی نے، اس میں بی بی نے بھی یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ نماز کو اللہ نے واجب کیا ہے انسان کے اندر سے غرور کو ختم کرنے کے لیے۔ چھٹا جو تربیت کا درس ہے نماز کے ذریعے سے، انسان کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی، نماز انسان کے لیے معنوی تکامل کیا مطلب؟ یعنی روحانی اور معنوی لحاظ سے جہاں پر اسے جانا چاہیے، اس کا جو درجہ ہے، اور فضائل اخلاقی یعنی جو اخلاقی فضیلتیں ہیں ان کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہماری روح ہے، جتنا آپ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں گے، خوف آخرت پیدا کریں گے، اپنے کو حرام سے بچائیں گے، جتنا واجبات کی پابندی کریں گے، اتنی ہی آپ کی جو ایمان ہے یہ مضبوط ہوگا، جو روح ہے وہ مضبوط ہوگی۔ آپ کا نفس مقابلے کے لیے، گناہوں سے مقابلے کے لیے، اللہ کی معصیت اور مخالفت سے مقابلے کے لیے آمادہ اور تیار ہوگا۔ اور یہی چیز کیا ہوتا ہے کہ روح جب اس منزل پہ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہے، اور انسان پھر فرشتوں کا، ملائکہ کا ہم نشین قرار پاتا ہے۔ اور انسان بغیر کسی واسطے کے، توجہ کیجیے گا، انسان بغیر کسی واسطے کے اللہ، اپنے کو اللہ کے حضور پاتا ہے۔ میں اور میرا اللہ، درمیان میں کوئی نہیں۔ مصلی عبادت پر جب آتا ہے تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی، یہی نماز انسان کو کیا کرتی ہے؟ اتنا بلند کر دیتی ہے، اتنا بلند کر دیتی ہے کہ اس کو اس کے رب سے ملا دیتی ہے، اور وہ ہوتا ہے اور اس کا معبود ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بھیجتے محمد والے کبھی ان آیتوں کی گہرائیوں میں جائیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کی تفسیر کو دیکھیے، کیا لطف ہے واقعا مسلح عبادت پر۔ دنیا کی کسی بھی شے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی یاد میں ہے، دنیا کی کسی شے میں وہ سکون نہیں ہے جو مسلح عبادت پر اللہ سے لو لگانے میں ہے۔ کسی بھی شے میں وہ سکون نہیں، وہ اطمینان نہیں ہے جو اللہ سے لو لگانے میں سکون اور اطمینان ہے۔ ساتویں چیز، نماز انسان کے دوسرے اعمال کو بھی روح اور طاقت عطا کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان نمازی تو بنتا ہی ہے، عبادت گزار تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب انسان نماز ادا کرتا ہے اور نمازی ہو جاتا ہے تو یہی نماز روزے کا سبب بھی بن جاتی ہے، یہی نماز خمس و زکوٰۃ کا سبب بن جاتی ہے، یہی نماز واجبات کی دوسرے جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا سبب بن جاتی ہے، یہی نماز حرام سے بچا لیتی ہے۔ تو ایک نماز بہت سی چیزوں سے تو انسان کو دوسرے اعمال کو بھی کیا ہے، روح اور طاقت عطا کرتی ہے۔ امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، خدا را اللہ کے واسطے میں تم کو نماز کی سفارش کر رہا ہوں، میں تم کو نماز کے لیے حکم دے رہا ہوں کہ نماز دین کا ستون ہے، عمود دینکم، دین کا ستون ہے۔ عزیزو، جب کسی خیمے کا ستون ٹوٹ جائے، خیمہ تو دیکھا ہے نا آپ، خیمہ ہوتا ہے اور اس بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے، اسی لکڑی کے اوپر یہ پورا خیمہ ٹکا ہوتا ہے اور چاروں طرف رسیاں لگی ہوتی ہیں۔ اگر یہ لکڑی ٹوٹ جائے تو خیمہ رہے گا؟ خیمہ باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا۔ یہی مقصد ہے، جب کسی خیمے کا ستون ٹوٹ جائے یا گر جائے تو اطراف کی رسیوں اور کیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو رسیاں ہیں یہ بے فائدہ ہو جاتی ہیں، جو کیلیں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف یہ بے فائدہ ہو جاتی ہیں، چاہے کتنی ہی مضبوط آپ نے کیوں نہ لگائی ہوں۔ اسی طرح جب نماز کے ذریعے خدا سے بندوں کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے تو دوسرے اعمال کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے اعمال بھی اثر نہیں ڈال پاتے ہیں۔ آٹھویں چیز جلدی سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، طہارت بدن اور طہارت فکر و نظر کا سبب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فرد کی بھی اصلاح نماز میں ہے اور سماج کی بھی اصلاح نماز میں ہے۔ فرد کی بھی تربیت کرتی ہے نماز اور سماج کی بھی تربیت کرتی ہے نماز، اور وہ ہے طہارت۔ یہ جو 3 پوائنٹ آخر کے انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور پھر اسی سلسلے میں جو آیتیں اور روایتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش ہوں گی۔ نماز کیا ہے، نماز کی شان کیا ہے، یہ رسول اللہ سے پوچھیے، امیر المومنین سے پوچھیے، حضرت زہرا بتائیں گی تم کو نماز کی شان کیا ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی نماز، رسول اللہ مصلی عبادت پر آتے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ
وہ اللہ جو سب کو حکم دے رہا ہے عبادت کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، وہی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب پڑھا کرو، کھڑے ہوا کرو میری بارگاہ میں، لیکن تھوڑا کم کر دو۔ اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہو کہ تمہارے پیر سوج جاتے ہیں، تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے؟ اور یہی شان عبادت کی امیر المومنین کی حدیث، چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا اتنی عبادت؟ چوتھے امام جو زین العابدین ہیں، عبادتوں کی زینت، اور مولا کی عبادت کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اتنی عبادت؟ امام نے غلام کو حکم دیا جاؤ وہ صحیفہ لے کر آؤ جس میں میرے دادا کی نمازوں کا ذکر ہے، جس میں میرے دادا امیر المومنین کی عبادتوں کا ذکر ہے۔ تم میری عبادتوں کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہو، اگر میرے دادا کی عبادتوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اور یہی عبادت تھی کہ جو کربلا کے میدان میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، یہی عبادت تھی۔ ذکر مدینے سے روانگی کا ہو رہا تھا، قافلہ چلا گیا، سغرا انتظار کرتی رہی، ام سلمہ بے قرار ہیں، یا اللہ میرے حسین کی خیر۔ سغرا ہر روز دعا کرتی یا اللہ میرے بابا کی خیر، یا اللہ میرے بھیا علی اکبر کی خیر۔ جلدی سے وہ دن آئے جب علی اکبر مجھے لینے کے لیے آئے، جلدی وہ دن آئے جب بابا کسی کو یہاں پر میرے کو لینے کے لیے بھیجیں اور میں بھی بابا کے پاس جاؤں۔ سغرا انتظار کرتی رہی لیکن علی اکبر لینے نہ آئے، سغرا انتظار کرتی رہی لیکن سغرا کے خط کا کوئی جواب نہ آیا۔ عزاداروں کہتے ہیں جب یہ قافلہ واپس آیا ہے اور جس وقت بشیر آیا ہے تو بشیر سے مدینے کے بچے سوال کر رہے تھے بشیر کیا علی اکبر آ گئے؟ بشیر کیا اون و محمد آ گئے؟ بشیر کیا قاسم آ گئے؟ اور بشیر کی زبان کے اوپر ایک جملہ تھا قد قتل الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزیزو یہ مدینے کے بچے سوال کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیے عاشور کے دن جو جناب ام سلمہ نے خواب دیکھا تھا، وہ جو رسول اللہ نے آنے کے بعد خبر دی تھی، وہ جو خاک خون میں بدلی تھی، اس کے ذریعے سے مدینے والوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ حسین شہید ہو گئے، لیکن مدینے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ عباس کے شانے بھی قلم ہوئے ہیں۔ مدینے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل بھی لگا ہے، مدینے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا ہے، مدینے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اون و محمد بھی شہید ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بشیر جس گلی سے گزرتا تھا بچے آگے آ جاتے تھے بشیر کیا اون و محمد آ گئے؟ نوجوان آ کے پوچھتے تھے بشیر کیا قاسم آ گئے؟ جوان آ کے پوچھتے تھے بشیر کیا علی اکبر آ گئے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا زادو، بشیر کیا جواب دے؟ کہتے ہیں سغرا جب قافلے کے پاس آئی ہیں تو قافلے کے پاس ایک ایک کو دیکھ رہی تھیں، ایک ایک کی گود کو تلاش کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی، سغرا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ جب قافلہ گیا تھا میرا بھیا بہت چھوٹا تھا، اب تو پیروں چلنے لائق ہو گیا ہوگا۔ عزاداروں اتنا سننا تھا کہ رباب تڑپ گئی، سغرا اب اپنے بھیا کا انتظار نہ کرنا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، کربلا کے میدان میں تمہارا بھیا اپنے بابا کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعازم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أزنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين،
الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاصده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عاصي، ويعزم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد عاتاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويزع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك
والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه معزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغن به عائلنا واخز به مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين آج انشاءاللہ 11:15 سے جناب سیدہ حال میں درس ہے اور اس درس میں بھی آپ سے شرکت کی درخواست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وابترزت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا
ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة والحور غير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی تریجی رات میں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ ابراہیم و الہ اسحاق و الہ یعقوب والاسباط رب الملائکۃ والروح سمیع العلیم الحکیم الکریم العلی العظیم لک صمت وعلی رزقک افطرت وإلی کنفک آویت وإلیک انبت وإلیک المصیر وأنت الرؤوف الرحیم. قونی علی الصلاة والصیام ولا تخزنی یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد.